بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 21 ہے اور آج کا دن ایک تاریخی دن ہے، جس دن میں حضرت مولا کائنات، مولا کل، مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت مولا کائنات کے بارے میں اگر گفتگو شروع کی جائے تو یہ نہ ختم ہونے والا موضوع ہے، کیونکہ جن کا نام ہی مشکل کشا ہے۔ مجھے اگر کوئی پوچھے نا کہ اکثر آج آپ سنتے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ ان کو مشکل کشا کہنا شرک ہے، اور مجھے بھی کئی دفعہ پوچھا گیا تو میں اس کی دلیل کتابوں سے نہیں دیتا، میں کہتا ہوں کہ میرا عقیدہ ہے مشکل کشا ہے، تیرا عقیدہ ہے مشکل کشا نہیں ہے، تو طے کر لے، مرنے کے بعد تیرا بھی پتہ چل جائے گا، میرا بھی پتہ چل جائے گا۔ میرا عقیدہ ہے کہ میری مشکل مولا کائنات کشا کریں گے، اور اس کی دلیلیں بھی قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث پاک میں بھی بہت بڑی دلیلیں موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا سینہ کھولا ہی نہیں ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ مولا مشکل کشا ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری جلوہ گری سے پہلے آپ نے سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام پہ جب عروج تھا تو ایک واقعہ آتا ہے قرآن پاک میں کہ ان کے ساتھ ایک خاتون ہے جس کا نام تھا بلقیس۔ وہ کوئی سامنا ہوا، جیسے آج مناظرہ ہوتا ہے، دلیلیں مانگی جاتی ہیں، تو بلقیس کا تخت بہت بڑے کسی دور علاقے میں تھا اور بہت بڑا وزنی چوڑا لمبا تخت تھا۔ حدیث پاک میں اس کی لمبائی چوڑائی بھی ملتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بھی بلایا، تمام مخلوقات کو بلایا اور کہا اس مشکل میں کون کام آئے گا۔ جن بولا، ایک جن بھی وہاں آیا ہوا تھا، بہت بڑا جن، اس نے کہا اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ اس کا ٹائم لیمٹ بتایا کہ اگر صبح بتایا ہے تو ظہر کے ٹائم لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح مشکل حل نہیں ہوتی، اس سے بھی پہلے چاہیے تحت۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس قدرت بھی ہے اور میرے پاس طاقت بھی ہے، لفظوں کو یاد رکھنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس قدرت بھی ہے اور طاقت بھی ہے تحت لانے کی، میں لے آؤں گا، لیکن ٹائم اتنا درکار ہے۔ ایک فقیر اٹھا جس کے سادہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، اس طرح جیسے ہوتا ہے نا، وہ بڑا ہی کوئی بن سور کے بندہ آتا ہے اس طرح بھی نہیں تھا، مجذوب ٹائپ فقیر آدمی اٹھا، آصف بن بلخیہ اس کا نام تھا جو قرآن پاک نے دیا۔ کہا اے مولا کائنات، اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کی مشکل اس طرح آسان کروں گا جیسے چٹکی بجاتے ہیں۔ کہا اچھا، چٹکی بنانے میں، بجانے میں، لگانے میں بھی کافی ٹائم ہے اگر سوچا جائے تو۔ کہا اچھا، ان سب کو پتہ چلے کہ آپ کتنی مدت لیں گے، ٹائم لیمٹ بتاؤ، ٹائم فریم بتاؤ، کتنی دیر میں آپ لے آئیں گے۔ تو آصف بن بلخیہ نے کہا آنکھیں بند کرے اور کھولے۔ کتنا ٹائم لگا؟ آنکھیں بند کرے اور کھولے۔ یہ تھا سلیمان علیہ السلام کا ایک ادنا امتی۔ ادھر مولا کائنات میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا میرے بھائی بھی ہیں،
میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں، اور میرے داماد بھی ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ کوئی چھوٹا سا فرق ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا ایک عام امتی فرماتے ہیں کہ میں اتنی جلدی مشکل آسان کروں گا جیسے آنکھ بند کر کے کھولے، آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے تک نہیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت سامنے ہوگا۔ آنکھ جھپکی تو قرآن نے فرمایا تخت سامنے تھا، اور اس سے پوچھا کہ تو کیسے لے آیا؟ کہا یہ اللہ کے فضل سے آیا۔ یہ کیسے آیا؟ اپنی نفی کی، یہ اللہ کے فضل سے آیا۔ جن نے کیا کہا تھا؟ میرے پاس طاقت بھی ہے اور قدرت بھی ہے۔ آصف بن بلخیہ نے کہا، کیا کہا؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ کا فضل ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اس میرے فقیر کو اس کتاب کا علم تھا، اور اس کتاب کا علم کیا تھا؟ وہ اس کے جو باطنی پہلو تھے، باطنی خزانے تھے، اس سے واقف تھا۔ جو ظاہری علم ہے وہ اور ہے، ظاہری علم سے 72 فرقے بنے۔ جو باطنی علم ہے وہ سمندر ہے، اس میں ڈوب جائے بندہ کبھی نکلا ہی نہیں واپس۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطنی علم کے اور ظاہری علم کے دروازہ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور علم وہ ظاہری شریعت کا علم نہیں ہے، باطنی علم بھی ہے۔ جتنے بھی علم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک میں ہیں۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اگر میرے شہر میں کسی نے آنا ہو دروازہ علی ہے، دروازہ علی ہے۔ اب پتہ چلا کہ علی کے دروازے کے بغیر علم حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جتنے لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع پہ، آگ کی طرح آگ لگائی ہوئی ہے، وہ لوگ سارے افمن شرح اللہ صدرہ علی الاسلام، اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھولا ہی نہیں ہے۔ وہ ظاہری حروف تک ہیں اور ظاہری ترجمے تک ہیں اور ظاہری گفتگو تک ہیں۔ فتح خیبر کے وقت جو درہ خیبر اٹھایا تھا، اکھیڑا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ آپ تھک گئے ہیں، جنگ کر کر کے فتح نہیں ہو رہا، بس آج کے بعد آپ سب ختم کرو۔ میں صبح ایسے شخص کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا دینے لگا ہوں، ادھر جھنڈا پکڑے گا ادھر خیبر فتح ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام کے اندر بڑا تجسس پیدا ہو گیا کہ اتنی راز و نیاز کی اور اتنی کمال کی گفتگو جو فیصلہ کن ہے وہ لاجپال فرما رہے ہیں۔ جب وقت آیا تو صحابہ اکرام اس تجسس میں تھے کہ کون جھنڈا پکڑتا ہے، کئی گمان تھے، ہر کوئی اپنے اپنے مرضی کے محبت اور اس کے تقاضے ہیں۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، میرے لاجپال نے وہ جھنڈا فتح کا مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا، ہاتھ میں جھنڈا جانے کی دیر تھی سارا فتح ہو گیا۔ ایک وقت آیا مولا کائنات روٹی کا ٹکڑا چبا رہے تھے اور پسینہ بھی آیا ہوا تھا، جسم بھی کانپ رہا تھا، ہمیں حدیث ہی پتہ چلا۔ تو صحابہ نے پوچھا درہ خیبر تو جو 500 لوگ نہیں اٹھا سکے آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھا دیا، تو آج سوکھا روٹی کا ٹکڑا چباتے ہوئے آپ کا جسم بھی کانپ رہا ہے اور آپ کو پسینہ بھی آیا ہوا ہے۔ فرمایا وہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ باطنی طاقت تھی، یہ علی کی اپنی طاقت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علم کا شہر ہیں، آپ علم کا دروازہ ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شہر ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ
اس شہر کی جو دروازہ ہے، دیواریں ہیں، اس کی بنیادیں حضرت صدیق اکبر ہیں، اور اس کی دیواریں عمر فاروق ہے، اور اس کی چھت عثمان غنی ہے، اور اس کا دروازہ مولا کائنات ہیں۔ اب جو صاحب حکمت لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شہر میں جانا ہے، اگر نیچے سے سرنگ لگا کے نیچے سے ادھر سے بنیادوں کے نیچے سے آئے تو کوئی اچھا کام ہے؟ عقل نہیں مانے گی نا۔ آپ صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر نیچے سے بنیادیں توڑ کے اندر آیا جائے، شہر میں ہی آنا ہے نا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا جائے کہ ہمیں شہر میں جانا ہے، تو عقل نہیں مان رہی۔ اور اگر دروازے توڑ کے بندہ اندر آئے تو پھر بھی عقل نہیں مانتی، اگر چھت کے ذریعے سے اندر بندہ آئے پھر بھی عقل نہیں مانتی۔ پتہ چلا بنیاد کا تعلق بھی شہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دیوار کا تعلق بھی شہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چھت کا تعلق بھی شہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان سب سے تعلق بنانے کے لیے دروازہ ضروری ہے، ان سب سے فیض حاصل کرنے کے لیے اگر کسی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض حاصل کرنا ہے تو مولا کائنات کے دروازے کے بغیر ممکن نہیں، اور اگر کسی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض حاصل کرنا ہے مولا کائنات کے دروازے کے بغیر ممکن نہیں، اگر کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق اور محبت کے خزانے حاصل کرنے ہیں تو مولا کائنات کے دروازے کے بغیر ممکن نہیں، اور اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مختار کل ہیں ان کا فیض حاصل کرنا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے دروازے کے بغیر ممکن نہیں۔ آخری بات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے جو علم ظاہر اور باطن پیدا کیا اس کے 10 حصے کیے۔ کتنے حصے؟ 10 حصے بنائے۔ اس سے پہلے میں یہ بات بتا دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر جب اجتہاد کرنا ہوتا، علمی گفتگو کرنی ہوتی، معرفت کی گفتگو کرنی ہوتی، رموز و اسرار کی گفتگو کرنی ہوتی، تصوف کی گفتگو کرنی ہوتی، راز و نیاز کی گفتگو کرنی ہوتی، اور لفظوں کے اندر 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 پھر اندر جا کے علم لدنی کے خزانوں میں سے فیض لینا ہوتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جتنے بھی خزانے علوم و فنون کے ہیں جہاں بھی مجھے مشکل پیش آتی میں مولا کائنات مولا علی سے رابطہ کرتا، میری مشکل آسان ہو جاتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ مشکل آسان ہماری اگر کسی نے کی ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے ظاہری اور باطنی علم جو پیدا کیا اس کے کتنے حصے؟ 10 حصے۔ فرمایا 9 حصے اکیلے علی کو عطا ہوئے، 1 حصہ میری پوری امت کو عطا ہوا۔ پھر اب مشکل جو سر پہ آ پڑی، آقا آپ کے نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے آپ کا نام، آپ پہ درود اور سلام۔ مولا کائنات آج ان کا یوم شہادت ہے، جنہوں نے اس وقت مولا کائنات کو اذیت کے ذریعے شہید کیا، وہ آج بظاہر تو ان کے وفادار ہیں لیکن وہی ہیں جو دشمن تھے۔ پورا اسلام پڑھیں، ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی بندہ مولا کائنات کی کسی شان پہ حرف اٹھائے آپ کو چاہیے کہ اس کو سننے سے بھی دریغ کریں، اس لیے اگر سن لیں گے تو سننا بھی بے ایمانی ہے، منافقت ہے۔ ان کے بارے میں کوئی رائی کے دانے برابر بھی کوئی منفی بات رکھتا ہو تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بے ایمان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن مولا کائنات کے چہرے کی طرف دیکھتے جائیں، صحابہ بات کرنا چاہ رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، جب علی چلے گئے مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے تو عرض کی
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ نے گفتگو روک دی اور مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کے برابر فرمایا ہے، ان کو دیکھنا ایسا جیسے عبادت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، آپ کی شانوں کا احاطہ کوئی نہیں کر سکا، آپ کے علم کو کوئی نہیں سمجھ سکا، آپ سے کائنات کے اول سے آخر تک اور تحت ثرا سے لے کے عرش معلیٰ تک کوئی بھی کوئی سوال کرتا جواب آپ سامنے عطا کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی شان اور آپ کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے آج ہم روزہ سے پہلے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے اور اپنے روزوں کا ثواب بھی پیش کریں گے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ہم اپنی قسمت جگائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ یا رب العالمین، مولا کائنات کا فیض ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، مولا مشکل کشا کا فیض ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، مولا مشکل کشا کا فیض ہمیں بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔